بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد قسم ہے نصیحت والے قرآن کی، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ تکبر اور مخالفت میں ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا، پھر انہوں نے فریاد کی لیکن وہ وقت بچ نکلنے کا نہیں تھا، اور انہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا آیا، اور کافروں نے کہا یہ جادوگر اور بہت جھوٹا ہے، کیا اس نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا؟ بے شک یہ تو بہت عجیب بات ہے، چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، یقیناً یہ بات کسی مقصد کے لیے کہی جا رہی ہے۔ ہم نے یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی، یہ تو محض گھڑی ہوئی بات ہے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر ذکر نازل کیا گیا ہے؟ بلکہ وہ میرے ذکر کے بارے میں شک میں ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ کیا ان کے پاس تمہارے زبردست بہت عطا کرنے والے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کی بادشاہی ہے، تو پھر انہیں چاہیے کہ اسباب اختیار کر کے اوپر چڑھ جائیں۔ یہ تو صرف مختلف گروہوں میں سے ایک شکست خوردہ لشکر ہے۔ ان سے پہلے نو کی قوم عاد اور میخوں والے فرعون نے بھی جھٹلایا تھا، اور سمود لوط کی قوم اور اصحاب ایکے نے بھی، یہی وہ گروہ تھے۔ ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر ثابت ہو گیا، اور یہ لوگ صرف ایک ایسی چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی۔ اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا حصہ قیامت کے دن سے پہلے ہی جلدی دے دے۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجیے جو بڑی قوت والا تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ بے شک ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر دیا تھا کہ وہ شام کے وقت اور صبح کے وقت اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جمع کیا ہوا تھا، سب اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اور ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی اور اسے حکمت اور فیصلہ کن گفتگو عطا کی۔ اور کیا آپ کو ان جھگڑنے والوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ دیوار پھاند کر عبادت گاہ میں داخل ہوئے؟ جب وہ داؤد کے پاس داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا خوف نہ کیجیے، ہم دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، بس ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے، ناانصافی نہ کیجیے، اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کیجیے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دنبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ اسے بھی میرے حوالے کر دو، اور بات چیت میں مجھ پر غالب آتا ہے۔ داؤد نے کہا اس نے تمہاری دمبی اپنی دمبوہے میں شامل کرنے کا مطالبہ کر کے تم پر ظلم کیا ہے، اور بے شک اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد نے سمجھ لیا کہ ہم نے اسے آزمایا ہے، بس اس نے اپنے رب سے بخشش مانگی اور سجدے میں گر پڑا اور اللہ کی طرف رجوع کیا، تو ہم نے اسے بخش دیا، اور بے شک ہمارے نزدیک اس کے لیے قربت اور بہترین انجام ہے۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، پس لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ بے شک جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا، پس کافروں کے لیے جہنم کی تباہی ہے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو زمین میں فساد کرتے ہیں؟ پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں اور عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، وہ کیا ہی اچھا بندہ تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ جب ایک وقت شام کے وقت اس کے سامنے عمدہ تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا میں نے اپنے رب کی یاد کی وجہ سے مال کی محبت کو پسند کیا، یہاں تک کہ وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ اس نے کہا انہیں میرے پاس واپس لاؤ، پھر وہ ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اور یقیناً ہم نے سلیمان کو آزمایا اور اس کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ اس نے کہا اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ بس ہم نے ہوا کو اس کے تابع کر دیا، وہ اس کے حکم سے جہاں وہ چاہتا نرمی سے چلتی تھی، اور شیاطین کو بھی، ہر میمار اور غوطہ خور کو، اور دوسرے زنجیروں میں جکڑے ہوئے بھی۔ یہ ہماری عطا ہے، پس چاہو تو دوسروں کو دے دو اور چاہو تو اپنے پاس رکھو، اس کا کوئی حساب نہیں، اور بے شک اس کے لیے ہمارے نزدیک قربت اور بہترین انجام ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کیجیے جب اس نے اپنے رب کو پکارا، بے شک شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب پہنچایا ہے۔ اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے کے لیے بھی اور پینے کے لیے بھی۔ اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی مزید عطا کیے اپنی طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت کے طور پر۔ اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک گٹھا لے کر اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، وہ کیا ہی اچھا بندہ تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کیجیے جو بڑی قوت اور بصیرت والے تھے۔
بے شک ہم نے انہیں ایک خاص خصلت کے لیے چن لیا تھا، یعنی آخرت کی یاد، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے اور بہترین لوگوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل، السا اور ذوالکفل کو یاد کیجیے، اور سب بہترین لوگوں میں سے تھے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، وہ ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں بہت سے پھل اور پینے کی چیزیں طلب کریں گے، اور ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے حساب کے دن کے لیے وعدہ کیا جاتا تھا۔ بے شک یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ یہ تو ہے، اور بے شک سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں وہ داخل ہوں گے، پس وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہے، پس وہ اسے چکھیں، اور اسی طرح دوسری قسم کی کئی چیزیں بھی۔ یہ ایک گروہ ہے جو تمہارے ساتھ داخل ہونے والا ہے، ان کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، بے شک وہ آگ میں داخل ہونے والے ہیں۔ وہ کہیں گے، بلکہ تمہارے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، تم ہی نے اسے ہمارے لیے پہلے سے تیار کیا تھا، پس وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، جس نے ہمارے لیے یہ پہلے سے تیار کیا، اسے جہنم میں دگنا عذاب دے۔ اور وہ کہیں گے، کیا بات ہے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برے لوگوں میں شمار کرتے تھے؟ کیا ہم نے ان کا مذاق اڑایا تھا؟ ہماری نگاہیں ان سے ہٹ گئی ہے۔ بے شک اہل جہنم کا ایک دوسرے سے جھگڑنا یقیناً حق ہے۔ کہہ دیجئے، میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، اور کوئی معبود نہیں مگر اللہ جو ایک ہے، سب پر غالب ہے۔ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، سب کا رب زبردست بہت بخشنے والا ہے۔ کہہ دیجئے، یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جس سے تم منہ پھیرتے ہو۔ مجھے من آلہ کے بارے میں کوئی علم نہیں جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ میری طرف صرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ میں کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، بے شک میں مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے درست کر دوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، اس کے سامنے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ کیا تو نے تکبر کیا؟ تو بلند مرتبہ لوگوں میں سے ہے۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ فرمایا، پس یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے، اور بے شک قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، پھر مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، بے شک تجھے مہلت دی گئی مقرر وقت کے دن تک۔ اس نے کہا، تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو تیرے چنے ہوئے ہیں۔ فرمایا، بس حق یہی ہے، اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے ضرور بھر دوں گا جو تیری پیروی کریں گے۔ کہہ دیجئے، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اور نہ میں بناوٹی باتیں کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ تو تمام جہانوں کے لیے صرف ایک نصیحت ہے، اور تمہیں کچھ مدت کے بعد اس کی خبر ضرور معلوم ہو جائے گی۔